بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان عشق اسقلان سے چلا اور اپنی اگلی منزل مرزین یا اندرین پر پہنچا۔ اس شہر کا حاکم نصر ابن عتبہ تھا، جس نے خود بھی خوشی منائی اور اس نے شہر والوں کو بھی حکم دیا کہ شہر کو مکمل طور پر سجایا جائے اور یزیدیوں کے استقبال میں رقص کیا جائے۔ بس تمام لوگوں نے نئے لباس پہنے اور ایک عید کا سماں باندھ کر قیدیوں کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے، مگر قدرت نے ان پر ایک ایسا بادل مسلط کیا کہ جس نے پورے شہر کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ اس کے بعد آسمان سے بجلی چمکنے لگی اور ہر بار جب بھی آسمان سے بجلی چمکتی تھی کسی نہ کسی گھر کو جلا ڈالتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانی بجلی نے پورے شہر کو جلا ڈالا اور خوشی منانے والے تمام لوگ اپنے اپنے مال و اسباب کو بچانے اور اپنے اپنے مردوں کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہو گئے۔ اور جب یزیدی لشکر شہر میں داخل ہونے لگا اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور کاروان کو اگلی منزل کی جانب روانہ کر دیا۔ بس اب یہ کاروان عشق جو کہ کوفہ سے چلا تھا اور مختلف منازل طے کر چکا تھا، اب یہ اپنی آخری منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ یکم صفر 61 ہجری کا روز تھا کہ جب یہ کاروان دمشق کے قریب پہنچا تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر سے کہا کہ ہمیں ایسے دروازے سے شہر میں داخل کرو کہ جہاں پر لوگوں کی بھیڑ بہت ہی کم ہو، اور شہداء کے سروں کو ہمارے سروں سے تھوڑے فاصلے پر رکھو تاکہ لوگوں کی نگاہیں شہداء کے سروں پر رہیں اور اہل بیت کے ناموس ان کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ مگر شمر لعین نے اس تقاضے کے بالکل برعکس کام کیا اور اس نے ایسے دروازے کا انتخاب کیا کہ جہاں پر لوگوں کی بھیڑ بہت ہی زیادہ تھی۔ چنانچہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کارواں کو باب الساعات سے گزارا گیا۔ اس دروازے کو باب الساعات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی پر ایک پیتل سے بنا ہوا مجسمہ موجود تھا کہ جس میں ایسا خاص نظام رکھا ہوا تھا کہ جس سے دن اور رات کے اوقات کی تعیین ہوتی تھی۔ اور اہل بیت رسول کو نہ صرف یہ کہ اس زیادہ بھیڑ اور زیادہ رش والے دروازے سے گزارا گیا بلکہ اس دروازے کو خصوصی طور پر سجایا گیا، اور حتیٰ کہ تاریخ یہاں تک بیان کرتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس دروازے پر اتنا زیادہ روکا گیا کہ لوگ جی بھر کے ان کا تماشا دیکھ سکیں۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو 3 روز تک اس دروازے پر روکا گیا اور اس کے بعد جامع مسجد کے نزدیکی دروازے سے لے جا کر وہاں پر ٹھہرایا گیا جہاں پر عام طور پر قیدیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔